الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. تمام حضرات نماز بسم الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی نعمتیں بھی عطا فرمائی، ان سب سے بڑی نعمت، ان ساری کی ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے اپنی کتاب قرآن مجید نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کے حصول کے لیے کچھ اصول و ضوابط بھی بتا دیے، اور نعمتوں کا چھن جانا اس کی وجوہات بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی. نعمتوں کے حصول کے اصول جو اللہ تعالیٰ نے مدون فرمائے قرآن مجید میں، تو اس میں سب سے بڑا اصول لئن شکرتم لأزیدنکم ہے. بڑی معذرت کے ساتھ، جس طرح یہ قرآن سب سے بڑی نعمت ہے، ہم سارا وقت، سارا ٹائم، پورا ہفتہ، پورے اوقات اپنے ایسے ہی کبھی بے پرواہی میں گزر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا انعام تو یہ فرمایا کہ اپنے قرآن مجید فرقان حمید کی کچھ تفسیر سننے کی آپ کو اس نعمت سے نوازا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے شکر کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اس تفسیر قرآن مجید کو پورے ادب سے سنا جائے. ادب کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر بیان ہو رہی ہے، تو جو باہر حضرات بیٹھے ہیں وہ اپنی تھوڑی سی قربانی دیں، اندر تشریف لے ہیں. یہ قرآن مجید کے ادب کا تقاضا ہے. جتنا قریب ہو کر بیٹھیں گے، جتنا طلب لے کر بیٹھیں گے، اللہ تعالیٰ اتنا عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ
مسجد کے اندر لے آیا، اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا، اور اندر آ کے بھی وہ برکات نصیب نہ ہو جو قرآن مجید کی تفسیر سے ہونی چاہیے، تو پھر محرومی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارا کچھ جمعوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، 3-4 جمعے ہو چکے ہیں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو دنیا میں تمہیں نعمتیں عطا فرمائی، پھر لازماً اس روز تم سے سوال کیا جائے گا نعمتوں کے متعلق، کیا تم نے وہ میری نعمتیں ضائع تو نہیں کی؟ یہ بھی سوال ہوگا۔ اور پھر میں نے آپ حضرات سے اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے عرض کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ایک پرچہ آؤٹ کر دیا کہ ان قریب ایک وقت آنے والا ہے، یہ تمہاری آنکھیں بند ہو جائیں گی اور یہ تمہاری جو آتی اور جاتی سانس ہے، نکلتی ہے سانس باہر اور پھر اندر جاتی ہے، اچانک یہ بند ہو جائے گی، دل کام کرنا چھوڑ دے گا، تو اس وقت پھر بہت قریب وقت وہ آ جائے گا، تم سے یہ سوالات کیے جائیں گے، اور اگر تم نے ان سوالات کے جوابات دے دیے، آپ کو آگے اجازت دے دی جائے گی، جنت کی طرف چلے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ اس وقت تک کوئی بندہ جنت کی طرف ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکے گا جب تک ان 5 سوالوں کا جواب نہیں دے دیتا۔ وہ سوال کیا ہے؟ سب سے پہلا سوال میں آپ کی یاد دہانی کے لیے دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، وَعَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَى، عمر کے متعلق سوال ہوگا، کس چیز میں فنا کر دی، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، اور جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ کس چیز میں آپ نے اپنی جوانی کو پرانا کیا، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ وَأَيْنَ أَنْفَقَ، یہ آپ نے مال کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا، یہ سوال ہوگا۔ تو پچھلے جمعے وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَأَيْنَ أَنْفَقَ، مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ یہاں تک ہوا تھا کہ یہ سوال ہوگا کہ آپ نے مال کو کمایا کیسے تھا۔ تو اس جمعے میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا، تو سوال نمبر 4 یہ ہوگا، وَأَيْنَ أَنْفَقَ، مال کو آپ نے خرچ کیسے کیا تھا، یعنی جو آپ کے پاس رزق حلال تھا پھر آپ نے اس کو خرچ کیسے کیا۔ اگر حرام رزق ہے اس کو بھی خرچ کر، اس پر بھی پوچھو گی خرچ کمایا کیسے اور پھر خرچ کیسے کیا، اور اگر آپ کے پاس حلال مال ہے پھر اس کو خرچ کیسے کیا اس پر بھی پوچھو، اور اگر اس سوال کا جواب مل گیا تو آگے اجازت مل جائے گی، ورنہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے الیاذ باللہ من ذالک کہ آپ رک جائیں، آپ کو آگے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب خرچ کرنے کے دو، حرام طریقے سے بھی خرچ ہوتا ہے اور حلال طریقے سے بھی خرچ ہوتا ہے۔ حلال طریقے سے خرچ ہونے کی بھی 2 صورتیں ہیں، جائز راستوں سے بھی ہوتا ہے، جائز طریقے سے بھی ہوتا ہے، ناجائز طریقے سے بھی ہوتا ہے۔ ایک آدمی کے پاس مال ہے اور اس کو وہ خرچ کر رہا ہے، حلال مال ہے، اور وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ میں خوبصورت لباس پہنوں، اس کا گزارا سادہ لباس میں بھی ہو سکتا تھا، وہ کہتا ہے کہ میں اپنا اچھا لباس پہنوں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ نیت یہ کرتا ہے کہ لوگوں کو نمائش ہو، لوگ دیکھیں اور میری تعریف کریں اور ان کے اوپر میرا رعب و دبدبہ ہو اور لوگ مجھے دیکھیں، تو فرمایا کہ یہ فضول خرچی میں شمار ہو جائے گا۔ قیامت کے دن اس چیز کے بارے میں سوال ہوگا، یہ تم نے نیا کپڑا پہنا لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ تو آج کل ہماری نیت کا فطور ہو جاتا ہے، ہم نیت درست نہیں کرتے، اور اگر یہ نیت کر لی کہ یا اللہ میں اپنی راحت کے لیے لے رہا ہوں، میں اس لیے پہنوں گا تاکہ میں تیری عبادت کر سکوں، میں اس لیے پہنوں گا تاکہ مجھے میرے دل کو خوشی ہو، لوگوں کو دکھانے کی نیت نہ ہو، تو پھر فرمایا کہ اس مال کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کی نیت درست تھی۔ ایک آدمی اپنے رہن سہن کے لیے مکان بناتا ہے اور مکان صرف رہائش کے لیے بناتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کے بارے میں اس سے سوال نہیں ہوگا، اور پھر وہ اس مکان میں
کچھ خوبصورت چیزیں یعنی نیچے اچھا پتھر لگواتا ہے اور کچن کو خوبصورت مزین کر دیتا ہے، اپنی آرائش کے لیے کمرے ایکسٹرا بنوا دیتا ہے تاکہ کوئی مہمان آئے تو وہ بھی رہ جائیں، اور ہمارے پاس 1-2 ایکسٹرا کمرے بھی ہوں، کوئی سامان آتا ہے وہ رکھ دیا جائے. تو یہ اس کی اگر نیت ہے کہ میں اپنی ضرورت کے لیے یہ کر رہا ہوں تو جائز ہے، اس مال کے بارے میں اس سے سوال نہیں کیا جائے گا. اور اگر پھر اس کو مزید خوبصورت ڈیکوریشن کرنے کے لیے مکان کو ایک پورشن، دوسرا پورشن، تیسرا پورشن اور خوبصورت بنگلہ بناتا ہے، صرف زبائش کے لیے خوبصورت بناتا ہے، صرف اس لیے کہ مجھے راحت حاصل ہو اور سکون سے میں اپنی زندگی گزار سکوں اور میری اولاد یہاں پہ رہے گی اور وہ خوش ہو کر رہے گی، ان کے رہنے کے لیے بہت اچھی اور مزین جگہ ہوگی، تو ٹھیک ہے، اس کے بارے میں اس سے سوال نہیں ہوگا. لیکن تیسری چیز نمائش. یہ دیکھیں 4 چیزیں، ایک رہائش، دوسری آرائش، پھر اس کو اور مزید خوبصورت کرنا زوائش، اور چوتھی نمائش. نمائش جو ہے نا یہ ناجائز ہے کہ وہ مکان بناتا ہے کہ پورے محلے میں ایک شور ہو کہ اس کی کوٹھی بہت کمال ہے، پورے محلے میں ایسا کسی کا مکان نہیں ہے اور ہمارا مکان بہت خوبصورت ہے، ہماری کوٹھی اور بنگلہ بہت VIP ہے. تو اگر اس نیت سے بناتا ہے تو قیامت کے دن اس سے یہ سوال کیا جائے گا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ وَأَيْنَ أَنْفَقَ. آپ نے کہاں خرچ کیا؟ اور یہ جو اس نے بنایا نا گھر، یہ فضول خرچی میں جائے گا، یہ اسراف میں جائے گا، اور حلال مال ہے اور اس کو استعمال کر رہا ہے لیکن اس کے استعمال کرنے میں نیت درست نہیں ہے، تو اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن اس سے سوال ہوگا. آگے نہیں بڑھنا دیا جائے گا. ہاں آپ کے پاس کوئی اللہ تعالیٰ نے اتنی فرصت دی ہے کہ آپ اچھا گھر بنا سکتے ہو، اچھی گاڑی لے سکتے ہو، تو اپنی زبان سے یہ کہہ دو کہ یا اللہ میں صرف اپنی راحت کے لیے لے رہا ہوں، اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے لے رہا ہوں، اپنے سکون اور آرام کے لیے لے رہا ہوں، میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں لے رہا. پھر اگر دل میں یہ خیال بھی آئے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور لوگ دیکھیں گے اور دل کے اندر تکبر آئے گا میں اس لیے نہیں لیتا، نہیں، ایسی بات نہیں. جب آپ نے زبان سے ایک دفعہ اقرار کر لیا، پھر اگر شیطان آپ کے دل میں یہ خیال لے کر آتا ہے کہ لوگ دیکھیں گے اور میری واہ واہ ہوگی میں اس لیے نہیں لیتا، تو پھر یہ صحیح نہیں. یعنی اس طرح کہنا کہ میں اگر بڑی گاڑی لوں گا اور لوگ دیکھیں گے اور میری واہ واہ ہوگی، چونکہ واہ واہ کا ہونا ناجائز ہے اس لیے میں نہیں لیتا، نہیں، پھر اس کو گناہ نہیں ہے. وہ شیطان اس کے دل میں خیال ڈال رہا ہے، اس کا گناہ نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے دل سے اقرار کر چکا ہے یا اللہ میں اپنی ہی راحت کے لیے لے رہا ہوں اور اپنے ہی سکون اور آرام کے لیے لے رہا ہوں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں لے رہا. باقی جو اس کے ذہن میں جو خیال آیا وہ شیطان کی طرف سے، اس کا گناہ نہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو 4 چیزیں ہیں. نمبر 1 رہائش کے لیے مکان جائز. نمبر 2 آرائش کے لیے بھی مکان بنانا جائز، گاڑی لینا جائز، بنگلہ لینا جائز، اچھی موٹر سائیکل لینا جائز، اور زبائش کے لیے بھی جائز کہ خوبصورت لگے، دل کو اچھی لگے اور وہاں پر بیٹھ کر میں عبادت کر سکوں. نمبر 4 ہے نمائش، لوگوں کو دکھانے کے لیے. اگر کسی نے یہ کام کیا تو پھر یہ فضول خرچی میں شمار ہوگا، قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے. ٹھیک ہوگا؟ 5واں سوال ہوگا وعن علمہ ما عمل بہ. علم کے بارے میں سوال ہوگا، جو آپ نے علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا. اس سوال کا سب سے پہلے مصداق تو علماء ہی ہوں گے، لیکن یہ خوب سمجھ لیں کہ یہ سوال صرف علماء سے نہیں ہوگا، عام مسلمانوں سے بھی ہوگا. علماء سے تو لازمی ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک عالم ہوگا، اس کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا کیونکہ اس نے علم حاصل کیا تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں سے محبت وصول کرنے کے لیے، شہرت پانے کے لیے. تو حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے جہنم میں ڈالا نہیں جائے گا بلکہ جہنم کو بھڑکایا جائے گا ایسے عالم دین سے. تو اس وقت تک آگے کوئی بڑھ نہیں سکے گا جنت کی طرف جب یہ سوالات نہ ہو جائیں. سب سے آخری سوال یہ وعن علمہ ما عمل بہ. اب عام مسلمان کو ہی لے لیں، جتنا علم عام مسلمان کو ہوتا ہے اس کے
کے بارے میں تجھ سے سوال ہوگا۔ ایسا علم جو انسان کو جنت تک لے جائے، اتنا علم ہر مسلمان کو ہوتا ہے۔ نماز کا پتہ ہے نہیں، نماز فرض ہے، ہر مسلمان کو معلوم ہے۔ تو قیامت کے دن سوال ہوگا وَعَنْ عِلْمِهِ مَا عَمِلَ بِهِ، جو علم تھا اس پر عمل کیا؟ آپ کے علم میں تھا کہ نماز فرض ہے، اگر جواب نفی میں آیا آگے نہیں بڑھنے دیا جائے۔ روزہ فرض تھا، آپ کے علم میں ہے، ہر مسلمان کے علم میں ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، ہر مسلمان کے علم میں ہے۔ بد اخلاقی نہیں کرنی، ہر مسلمان کے علم میں ہے۔ جھوٹ نہیں بولنا، ہر مسلمان کے علم میں ہے۔ غیبت نہیں کرنی، زنا نہیں کرنا، گناہ نہیں کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، یہ ہر مسلمان کے علم میں ہے۔ جب یہ ان ساری چیزوں کا علم، کسی پر بہتان نہیں لگانا، کسی پہ تہمت نہیں لگانی، تو یہ ساری کی ساری چیزوں کا علم ہر مسلمان کے پاس ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جنت کی طرف میدان حشر والے دن آگے نہیں بڑھنے دیا جائے گا جب یہ سوال نہیں ہوگا، جب تک وَعَنْ عِلْمِهِ مَا عَمِلَ بِهِ، جو آپ کو علم تھا اس پر عمل کتنا کیا، اس وقت تک آگے نہیں بڑھنے دیا۔ تو یہ 5 سوال ہوں گے بنیادی طور پہ، پھر اس کے بعد آگے اجازت ملے گی جنت کی طرف جاؤ۔ ہماری بات چل رہی تھی ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر لازماً تم سے سوال کیا جائے گا اس روز نعمتوں کے متعلق، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دنیا میں عطا کی، ان کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ یعنی حلال مال میں سے بھی آپ نے جو خرچ کیا اس کو فضول تو نہیں خرچ کیا۔ جیسے ہمارے شادیوں کا نظام ہے، پلیٹ بھر لیتے ہیں فل اور آدھی کھائی اور آدھی رکھ دی، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو ہم نے یہ چند جمعے پہلے یہ سورۃ التکاثر شروع کی تھی، تو میں ایک دفعہ پھر آپ حضرات کے سامنے یہ سورۃ التکاثر کا ترجمہ کر دیتا ہوں، اس کے بعد سنتیں ادا کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سورت کا مفہوم یہ ہے کہ اس دنیا کے عیش و آرام اور زیب و زینت، الہاکم التکاثر، ایسا غافل کر دیا تمہیں، حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم نے زیارت کی قبروں کی، کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، عن قریب تم جان لو گے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، عن قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کاش کہ تم جان لیتے یقینی علم سے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، لازماً تم دیکھ لو گے جہنم کو، ثم لترونها عین الیقین، پھر لازماً تم دیکھ لو گے اس کو یقینی آنکھ سے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر لازماً تم سے سوال کیا جائے گا اس روز نعمتوں کے متعلق کہ تم نے نعمتوں کو کہاں پر خرچ کیا۔ تو جب میں آپ کو ایک مختصر سا بتا دوں کہ اگر کسی بندے کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ عن قریب ایک دن آنے والا ہے اور ہماری یہ آنکھ بند ہو جائے گی اور میدان حشر میں ان سارے کے سارے سوالوں کا جواب مجھے دینا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اگر یہ احساس پیدا ہو جائے، اسی کا نام ایمان کی حلاوت ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اور اگر یہ احساس پیدا نہیں ہوتا تو پھر اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے، آگے کا معاملہ بہت خراب ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مرنے سے پہلے اگلے سوالوں کی جواب کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال تو پرچہ تو آؤٹ ہو چکا ہے، ہمیں پتہ ہے ادھر کون کون سے سوال ہونے، لیکن ہمیں تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت